اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاج الدین نور مبین ہمارے روحانی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید، جہاں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایمان، روحانیت اور معرفت کی دنیا میں۔ یہاں آپ کو ملے گا قلب کو سکون بخشنے والی دعائیں، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منقبت، اسلامی تعلیمات پر مبنی زندگی کے اصول اور ایسی روحانی گفتگو جو آپ کے دل اور روح کو تازگی بخشے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں قربت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی چاہتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی کو ایمان کی روشنی سے منور کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ کو روحانی سکون، محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جوڑنا اور اس سفر میں آپ کا ساتھ دینا۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حق تاج هو التاج۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے کرم و فضل کی بارش میرے سامعین پر سدا برستی رہے، آمین۔ ہم آج اس نشست میں گناہ سے رکنے کی ترغیب پر حدیث سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من روی منکم منکرا فلیأخذ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک ادعف الایمان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں اسے برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس حدیث قدسی میں سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 3 نکات ہیں۔ ایک، گناہ سے بچو، دوسرا، کسی کو گناہ سے بچاؤ، تیسرا، اس گناہ سے منع کرنے کے لیے وہ راہ اختیار کرو جو راہ شریعت میں ہو۔ اگر ہم اس میں موجود حکم کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو بہت سی برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ یعنی اگر دوسرے کو منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو خود کو روکنے کا کتنا کڑا حکم ہوگا۔ اگر ہمارے آس پاس چند افراد کوئی ایسا کام کر رہے ہیں وہ شرعی اعتبار سے مناسب نہیں تو ہم پر لازم ہے کہ منع کریں۔ اگر ہم اپنی گفتگو سے سمجھا نہیں سکتے تو ہم ایک اور کوشش کریں گے اور اس کو منع کرنے کے لیے چند افراد کا سہارا لیں گے اور ان میں سے اس فعل کا ذکر کریں گے تاکہ اور ہر پہلو سے گفتگو کر کے ہر طرح سے نکات واضح ہو جائیں اور اس سے فرد تک حکم ربی پہنچ جائے۔ اور اگر ہم مل کر بھی طاقت نہیں رکھتے اور کمزور حیثیت ہونے کی وجہ سے اس بات چیت کرنا دشوار ہے تو ہم خود کو اللہ کے حضور پیش ہو کر اظہار کریں گے، اے اللہ، میری اپنی طاقت نہیں اور حیثیت نہیں کہ میں تیرے اس انسان کو اس عمل سے روک سکوں، اے پروردگار میری خطا معاف کر دے تو اپنی شان و عظمت سے اس کو راہ ہدایت عطا فرما۔ اس طرح آپ اللہ کے حضور اس کی نافرمانی سے بچ جائیں گے اور اس کے لیے نجات و مغفرت کا سامان تیار کر دیں گے۔ اس حدیث قدسی میں ہمارے سیکھنے کے لیے ایک نقطہ اور بھی ہے۔ اگر ہم کسی فرد کو یا افراد کو عمل غیر شرعی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پہلے ہمارا علم اتنا مکمل ہونا چاہیے
ताकि हम बिला जवाज़ दूसरे को नाफरमान न कह दें और इस पर अपनी कम इल्मी से कोई फतवा न कर बैठें। इसलिए बहुत सोच समझ कर आप दूसरे को इसकी गलती पर मना करें ताकि ना तो आप और ना दूसरा शर्मिंदा हो। इसके बरक्स अगर आप ये समझते हैं कि इस अमल के बारे में मुकम्मल नवैयत नहीं जानते तो पहले किसी आलम और मुफ्ती से मशावरत कर लें कि चंद माह या चंद रोज़ से ऐसा देखने को मिल रहा है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं। इस तरह आप खुद को और दूसरे को बड़ी शरई तकलीफ से बचा लेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा मना करने के दौरान आपका लबो लहजा बहुत शगुफ्ता और नर्म होना चाहिए ताकि आप हुक्म रब्बी प्यारो खलूस से बताएं और सामने वाले की दिल आज़ारी ना हो और वो राह हक पर आ जाए। गुस्सा और सख्त अंदाज नहीं इख्तियार करना। हमें अपने घरों में हफ्ते का एक दिन ज़रूर रखना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की इस्लाह कर सकें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर लाएं। खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन।